حاجی صاحب کا کیا حال ہے؟ آج بھی بیمار ہیں؟ ہاں آئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آج 78ویں آیت اور رکوع ختم ہو گیا تھا. عدل والا تھا نا پہلا مضمون. من یعمر بالعدل وعلی صراط مستقیم وللہ غیب السماوات والارض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا کلمح البصر او اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وشعرها أثاث ومتاع إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقى إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقى إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ، اور ساتھ کا معاملہ پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی قریب تر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.
امر الساعت کا ترجمہ ہے معاملہ میں نے کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے واقعہ، وہ امر جو ہونے والا ہے یا خدا کا فیصلہ ساتھ کے متعلق جب رونما ہوگا تو اس طرح ہوگا۔ تو واقعہ سے کی نسبت میرے خیال میں امر الساعہ کا ترجمہ خدا تعالیٰ کا امر سات کے بارے میں جب رونما ہوگا تو ایسے ہوگا جیسے پلک جھپکنے کا واقعہ ہو، یا اس سے بھی قریب تر۔ قریب تر کا ترجمہ عموماً قریب تر کا عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جلدی ہو جائے گی قیامت، یعنی پلک جھپکنے میں ہونے والی ہے تو اس سے بھی جلدی۔ لیکن اقرب کا جو مضمون ہے یہاں وہ قیامت کے فاصلے اور ہمارے درمیان جو عرصہ ہے اس سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مضمون، اس کا معاملہ رونما ہونے کے لمحے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب قیامت رونما ہوگی تو اتنی جلدی اور تیزی سے رونما ہوگی کہ جیسے آنکھ جھپکنے کا واقعہ ہو، لیکن انسان چونکہ اس سے کم تر لمحات کا تصور عموماً نہیں کر سکتا۔ آج سائنس کی دنیا میں تو ممکن ہے، لیکن پہلے ممکن نہیں تھا۔ تو ابھی بھی اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک سپلٹ سیکنڈ کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ لاکھواں کروڑواں حصہ بھی سیکنڈ کا ایسا ہے جس میں واقعات رونما ہوتے ہیں۔ چنانچہ بگ بینگ کے بعد جب وہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئی ہیں تو جو سپلٹ سیکنڈز ہیں اس کو انسان کا دماغ بھی نہیں پہنچتا، کہ وہ سائنسدانوں نے جو حساب سے اندازے لگائے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے کتنے کروڑ میں، 10 کروڑ میں یا اس سے بھی زیادہ حصے میں یہ رونما ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ تو اقرب سے مراد قریب تر چھوٹے ہونے کے، جیسا فوق کا لفظ قرآن کریم نے انہی معنوں میں استعمال کیا ہے، مضمون کے تعلق میں اس سے بھی بڑا بالا مضمون جو تم سوچ سکتے ہو۔ تو اس کے اچانک اور چھوٹا ہونے کی نسبت سے وہ اقرب ہوگا۔ اور کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو شک ہے کہ یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، مراد ہے تمہیں سمجھانے کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ پلک جھپکنا جو تم کہتے ہو اس طرح ہوگا۔ لیکن یہاں اور بمعنی لیکن ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ وہ اس سے بہت ہی زیادہ چھوٹا واقعہ ہوگا جس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، ایسی حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے سماعت کی قوت اور دیکھنے کی قوت اور سمجھنے کی قوت پیدا کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب قیامت جو بہت دور کا ہونے والا واقعہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اچانک انسانی پیدائش کا کیوں ذکر کر دیا گیا ہے؟ اشرف صاحب نہیں آئے ہوئے، فاسفورس زیادہ کھا گئے شاید کچھ۔ کیوں جی؟ ہاں بتائیں، آپ بتائیں۔ ہماری جو اب کی حالت ہے وہ اس طرح ہوگی جیسے ہم پیدائش سے پہلے تھے۔ اب میرا خیال عارفہ کو بتا رہے ہیں، عارفہ سن کے کوئی بتا دینا آگے، اسی بولیں۔ کیونکہ جو ہماری آخرت میں جو ہماری حالت ہوگی وہ نئی پیدائش ہوگی، جس طرح جب ہم پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ والا مضمون ہے کہ جیسے نفس واحدہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح تمہاری پہلی پیدائش، یعنی ہم جس کو دیکھتے ہیں،
پہلی پیدائش جس طرح ہے ویسے ہی تمہاری بعد کی پیدائش بھی ہوگی. تو بہت اس میں گہرا مضمون ہے. اور پھر اس طرح توجہ دلائی کہ ہم کیسا نصورکم فی الارحام ہے، ہم تمہیں کس طرح ماؤں کے پیٹوں میں مختلف حالتوں میں تصویروں میں بدل رہے ہیں تمہیں. تو وہ جو لمح البصر والا واقعہ ہے ہوگا تو بہت دور میں، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ عظیم تبدیلیاں جو روح میں پیدا ہو رہی ہوں گی اس وقت، جب وہ واقعہ رونما ہوگا اس وقت تک وہ تبدیلیاں اتنی آگے بڑھ چکی ہوں گی جیسے ماں کے جنین میں پیدائش کی پہلی حالت اور پھر اس کے بچے کے طور پر ڈیلیور ہونے کی حالت ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنا کہ اقرب کا معنی یہ ہے کہ اچانک شاید کسی وقت ہو جائے، ہر وقت انتظار کر بیٹھے رہو ابھی ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے. قرآن کریم سے تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ انسان کے بعد اس بات کا امکان موجود ہے کہ جب انسان ناشکرا ثابت ہو جائے تو اس کی صف لپیٹ دی جائے اور نئی مخلوق وجود میں آئے. جب یہ مضمون قطعی طور پر قرآن میں درج ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس آیت کا ایسا ترجمہ کیا جائے کہ ہمیں کہا گیا کہ بس ابھی آنے والی ہے قیامت، شاید ابھی آ جائے. اگر یہ معنی لینا ہے تو صرف انسان کی موت کے حوالے سے لیا جا سکتا ہے، اور کوئی معنی نہیں. کہ تم پر جو قیامت گزرنی ہے، جہاں تک تمہارے ذات کا تعلق ہے، ہر لمحہ تم مر سکتے ہو، لیکن جہاں تک قیامت عظمیٰ کا تعلق ہے جو تمام بنی نوع انسان یا مخلوقات سے تعلق رکھتی ہے، وہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں ابھی نہیں آنے والی. اس کو ایک بہت لمبا عرصہ درکار ہے، اتنا لمبا عرصہ درکار ہے کہ روح اپنی ترقی کی تمام منازل سے گزر کر اس بچے کی حالت تک پہنچ جائے جو 9 مہینے کے بعد ڈیلیور ہوتا ہے، جس کی ولادت ہوتی ہے، اور اچانک گویا اسے نئے کان مل جاتے ہیں، نئی آنکھیں عطا ہو جاتی ہیں، نئی سمجھ عطا ہو جاتی ہے. تو قیامت کے دن جب تک روحوں کو اس درجہ ترقی نہ دے دی جائے کہ وہ پہلی سماعت کے مقابل پر اس طرح سنیں کہ گویا پہلے سننے سے محروم تھے، پہلی بصارت کے مقابل پہ اس طرح دیکھیں کہ گویا وہ پہلے دیکھنے سے محروم تھے، اور فہم ان کی اتنی ترقی کر جائے کہ ایسی لطیف باتیں سمجھ سکیں جو اس سے پہلے ان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی تھیں. بس یہ ہے تعلق قیامت کے مضمون کا نئی پیدائش کے مضمون سے. لعلکم تشکرون، تاکہ پھر تم شکر کرو خدا کا کہ کتنی عظیم نعمتیں تمہیں ملنے والی ہیں. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. اب ایک دفعہ پھر اس دنیا میں جو خدا نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جیسے پہلے آیات کا یہی سٹائل ہے، یہی طرز ہے پہلے بھی، اس سے پہلے گزری ہوئی آیات کی، کہ دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے اچانک توجہ کو اخروی نعمتوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اور مادی انعامات سے توجہات کو اچانک روحانی انعامات کی طرف منتقل کیا جاتا ہے. بس وہی سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے، لیکن پرندوں سے بات شروع ہوئی، اب رویدگی سے نہیں ہوئی، کیونکہ ترقی یافتہ حالت میں اونچی اڑانوں والے پرندوں کا ذہن میں خیال آتا ہے. وہ روحیں جو ترقی کر کے بلند پروازی سیکھ جاتی ہیں ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. وہ کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمان کے خلاؤں میں، جب میں نے جو خلا کے لفظ کہیں گے یا بیچ کی جگہ، کھلی جگہ، کیوں جی لفظی طور پر فضا کا ترجمہ کرتے ہیں نا، مگر جب میں نے اسپیس ہے اصل میں نہیں، اسپیس ہی بنتی ہے. مسخرات فی جو السماء، آسمان کی تنہائیوں میں وہ مسخر ہیں، لٹکے ہوئے ہیں.
ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی طاقت نہیں ہے جو انہیں وہاں سنبھالے ہوئے روکے رکھے ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانات ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہیں۔ اب دیکھ لیں، مضمون بظاہر دنیا کے پرندوں کا چل رہا ہے، لیکن اس میں ایمان والوں کے لیے تو کوئی نشانات نہیں اگر ظاہری معنی لیے جائیں، بلکہ جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے اس میں زیادہ نشان دیکھے ہیں، کیونکہ پرندوں کا ہوا میں معلق رہنا، اس کی جو ٹیکنالوجیکل اس کی ساخت ہے، یعنی کس طرز پر اس کی بناوٹ ہے، کیوں وہ پرندہ ہوا میں معلق رہ سکتا ہے، اس کے پروں کی ساخت، اس کے مسلز کی ساخت، اس کی بیچ کی ہڈی وہ کیوں خاص شکل دی گئی ہے، اس کی تمام ہڈیاں کھوکھلی ہیں انسان کی ہڈیوں کے مقابل پر۔ یہ سارے مضامین جو ہیں یہ ان لوگوں کو سمجھ آئی ہے جو ایمان نہیں لاتے، اکثر ان کو آئی ہے۔ تو یہاں وہ حوالہ ہے جو ایمان والوں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی روحانی پرواز کا معنی۔ بس وہ لوگ جو صاحب عقل ہیں ان معنوں میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو قبول کرتے اور پھر کائنات سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانات ہیں کہ یہ بھی اڑ سکتے ہیں، لیکن ہر لمحہ ان کا وہاں قرار پکڑنا فضاؤں میں خدا تعالیٰ کے فضل پر منحصر رہے گا۔ جہاں یہ ناشکری کریں گے وہاں ان کے گرنے کا احتمال ہمیشہ ہر لمحہ جاری باقی رہے گا۔ اور یہ مضمون ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے، جیسے رفتوں سے کسی کو گرا دیا جائے، وہ جو مثال ہے اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، پرندوں کے ہواؤں میں مسخر ہونے کے معاملے میں بہت سے پر غور کرنے سے بہت سے نشانات ملیں گے، ایمان لانے والوں کو اس میں بہت سے نشانات ملیں گے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها۔ اب زمین میں جو جانوروں سے انسان کو فوائد پہنچے ہیں ان کا ذکر شروع ہوا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے بیوت بنائے ہیں، گھر بنائے ہیں، سکنن، رہنے کے لیے، وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے بھی گھر بنائے ہیں، تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ، جنہیں تم سفر کے دوران ہلکا محسوس کرتے ہو، یعنی پورا گھر کا گھر تو اٹھا کے نہیں پھر سکتے، لیکن چمڑوں سے بنے ہوئے جو گھر ہیں، خیمے، انہیں تم آسانی سے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہو۔ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ، سفر کے دوران بھی اور جہاں قیام پکڑتے ہو وہاں بھی ان گھروں کو کھڑا کرنا اور ان کو گھروں میں تبدیل کرنا تمہارے لیے آسان ہے۔ پھر گھر ہی نہیں، اسواف بھی تمہیں ملے ہیں، یعنی پشم جو اون اس کی بھیڑوں کی پشم ہے، اور اونٹوں کے بال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پشم ہی کہتے ہیں یا کچھ اور؟ اون کہہ سکتے ہیں۔ اونٹوں کی اون جو اونٹوں کے بالوں سے لی جاتی ہے، اور اشارہا، اور بکریوں کے بال، یہ تین قسم کے بال ہیں یا مادے ہیں جن سے انسان اپنے لیے کپڑے بناتا ہے۔ اثاثا و متاعا الی حین، یہ تمہارے لیے ایک اثاثہ ہے اور ایک مدت کے لیے فائدہ اٹھانا ہے اس میں۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں کون سی نصیحت ہے؟
کیوں جی؟ جب نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نعمت ہے جانوروں کی ساخت ایسی کہ ان کی جلدیں بھی انسان کے کام آئیں اس کی حفاظت کے لیے، اس کے بال بھی کام آئیں، اس کا گوشت بھی کام آئے جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، اس کا دودھ بھی کام آئے جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے. تو یہ ایک اتنا مکمل نظام ہے نعمت کا کہ کوئی بھی آنکھیں رکھنے والا، بصیرت رکھنے والا انسان اسے باطل یا اتفاقاً نہیں شمار کر سکتا. تمام انسانی زندگی کا انحصار ان چیزوں پر رہا ہے، اور انعام نے اپنا سارا وجود بنی نوع انسان کے لیے وقف کر رکھا ہے. یا جیسے پرندے مسخر ہوتے ہیں، اس طرح خدا نے انعام کو بھی بنی نوع انسان کے لیے، ان کی بقا کے لیے مسخر کر رکھا ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر. اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے مما خلق ظلالا، ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی ہیں سائے دار چیزیں بھی پیدا کی ہیں. کچھ تو ایسے سائے کے سامان ہیں جو انسان ساتھ لیے پھرتا ہے اور ان کے اندر رہ کر اپنے آپ کو دھوپ اور سردی وغیرہ سے بچاتا ہے. لیکن دھوپ سے، سائے سے بچانے کے لیے خدا تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جیسا کہ من الجبال اکنانا، تمہارے لیے پہاڑوں میں خدا تعالیٰ نے پناہ گاہیں رکھ دی ہیں، غاریں بنا دی ہیں، اور پہاڑ خود بھی سائے کا سامان ہے. بہت دور تک پہاڑوں کے سائے چلتے ہیں جو اپنے نیچے کے دامن کے علاقے کو وہ دھوپ کی شدت سے بچاتے ہیں، ان کی گرمی کم کرتے ہیں. تبھی دامنے کو ہمیشہ دور کے علاقوں کے نسبت ٹھنڈا رہتا ہے، کیونکہ کسی نہ جس طرف خاص طور پر پہاڑ کا سایہ پڑتا ہو وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اس کے مقابلے پر جس طرف دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے. تو یہاں اکنانن کا جو پہلو ہے، ظلالن کا پہلو، وہ ان معنوں میں ہے کہ جہاں بھی پہاڑ کا سایہ پڑتا ہے وہ تمہیں دھوپ کی شدت سے بچاتا ہے. اور یہ اتنا نمایاں فرق ہے کہ جو پہاڑوں پر جانے والے ہیں، ہم بھی بہت شوق تھا بچپن میں پہاڑوں پہ جانے کا، محسوس کیا کرتے تھے پہاڑ کے ایک طرف آرام سے کھلا چل رہے ہیں، کسی کے لباس کی ضرورت نہیں، دوسری طرف اترے اور اچانک جسم سردی سے کانپنے لگ جاتا ہے، کیونکہ لمبے عرصے تک دھوپ ادھر نہیں جاتی، اس لیے اس طرف سے اس طرف کے ٹیمپریچر کا، اس کے درجہ حرارت کا بہت غیر معمولی فرق ہو جاتا ہے. ایک طرف خالی چٹیل پہاڑ نظر آتا ہے، دوسری طرف برفوں سے لدا ہوا، یعنی مہینوں کی گرمی میں بھی وہ برف نہیں پگھلتی جو سائے میں آتی ہے. تو اس نے دنیا میں تمہارے لیے دوسرے نظام بھی قائم کیے ہیں تاکہ تمہیں دھوپ کی شدت سے بچائے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، ہاں اس کے علاوہ پہاڑوں میں غاریں بھی ہیں، یعنی صرف پہاڑ خود ہی ظلال کا موجب نہیں بلکہ مزید بچنے کے لیے غاریں بھی ہیں. اور غاریں جو ہیں وہ شدید گرمی میں ہر طرف غیر معمولی طور پہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ پہاڑوں کی غاریں باہر کے ٹیمپریچر کے مقابلے پر اتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ بعض وقت انسان سردی سے کانپنے لگ جاتا ہے. اس میں لیبنان میں یہ رواج ہے کہ پہاڑوں کی غاروں میں ان کو مزید کھود کھود کے انہوں نے وسیع کیا ہوا ہے، اور جتنے امیر آدمی ہیں وہ اتنی ہی بڑی غاروں پہ قابض ہیں. ایک غار میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، باہر شدید گرمی تھی اور جو ہم اندر داخل ہوئے ہیں وہ کھلتی بھی چلی گئیں اور ٹھنڈ بھی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بالکل لگتا تھا کہ ریفریجریٹر میں داخل ہو رہا آدمی، یا کولر سے، یا اس کا ان کے ایئر کنڈیشنر سے ٹھنڈا کیا ہوا گھر ہے. اور بڑے بڑے اندر محل بنائے ہوئے، بڑے بڑے ہال
بہت قیمتی قالین، ہر قسم کی نعمتیں، اور عموماً عیسائی تھے جو زیادہ امیر تھے اس علاقے میں، مگر مسلمان بھی تھے مگر زیادہ تر عیسائی تھے، اور بہت ہی شان و شوکت سے غاروں کے اندر رہتے تھے۔ تو قرآن کریم میں جہاں غاروں کا ذکر فرمایا ہے پہاڑوں میں، وہ مزید سردی کے لیے اور سخت گرمی سے بچاؤ کے لیے ضروری ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور تمہارے لیے لباس بنایا ہے، تَقِيكُمُ الْحَرَّ۔ یہاں سردی سے بچاؤ کی بات اس لیے نہیں کی کہ سارا مضمون ہی دھوپ سے بچاؤ کا چل رہا ہے، ورنہ انسان خود بخود لکھنے والا عموماً کہہ دے گا سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے، مگر یہ خدا کا کلام ہے، اس لیے ایک خاص نہج پر ایک منطقی طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ تقیکم الحر والسرابیل تقیکم باسکم، ایسا لباس تمہارے لیے بنایا جو تمہیں دھوپ سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے۔ ہر کا ترجمہ گرمی ہے لفظاً، یہ دھوپ ہے، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ دھوپ کے لیے بھی ہر کہتے ہیں یا صرف گرمی کے لیے کہتے ہیں؟ حرارت تو گرمی ہے نا صرف، مگر یہاں جو قرآن کریم نے لفظ ہر استعمال کیا اس میں ذہن دھوپ کی طرف جاتا ہے، غالباً ہوگا ترجمہ، یہ چیک کر لیں، گرمی سے بچاتا ہے یا دھوپ سے بچاتا ہے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ، اور ایسے لباس بنائے جو تمہیں لڑائی کے وقت بچاتے ہیں۔ لڑائی بھی ایک قسم کی آگ ہوتی ہے، لڑائی کی شدت سے، اس کے زخموں سے، تکلیفوں سے بچانے کے لیے وہ مختلف قسم کی زرہیں وغیرہ جو انسان بناتا ہے اس طرف اشارہ ہے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا یا کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ۔ اب دیکھیں یہاں آ کے وہ تان ٹوٹی ہے اصل مضمون کی، تمام دنیاوی نعمتوں کا ذکر کر کے اس نعمت کا ذکر یہاں فرمایا جا رہا ہے جس کو قرآن کریم کے محاورے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی روحانی نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی نعمت کا لفظ قرآن کریم میں اکثر صورتوں میں روحانی انعامات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نبوت کی نعمت، صدیقیت کی نعمت، شہادت کی نعمت، صالحیت کی نعمت، یہ سب نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَإِذَا أَنَّمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم نعمت دیتے ہیں تو انسان پیٹھ پھیر کر، منہ موڑ کر چلا جاتا ہے، دنیا کی نعمتوں سے نہیں موڑتا۔ صاف پتہ چلا کہ وہاں روحانی انعامات مراد ہیں۔ تو وہ جو میں کہہ رہا تھا، انتقال ایک طرف مضمون کا دوسرے مضمون کی طرف ہو رہا ہے، دنیا کی نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے اچانک روحانی نعمتوں کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جانوروں وغیرہ کے قصے صرف ظاہری صورت میں پیش نظر نہیں ہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اسی طرح ہم تمہارے لیے روحانی طور پر بچنے کے سامان کرتے ہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، وہاں بھی لباس کا ذکر ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نعمتیں ہیں تاکہ تم ان کو دیکھو، سمجھو اور پھر اسلام لے آؤ، یعنی خدا کے حضور جھک جاؤ، اس کو سپرد کر، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو یا اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ جہاں تک ظاہری نعمتوں کا تعلق ہے اس سے تو آمد و ناس یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ غاریں ہیں، یہ چیزیں، اس لیے ہمیں خدا کے سپرد کر دینا چاہیے اپنے آپ کو، لیکن جو روحانی نعمتیں نازل ہوتی ہیں نبوت کی صورت میں، اس میں سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کہ ہمیں فرما برداری اختیار کرنی چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس اگر یہ لوگ جن کو پیغام دیا جا رہا ہے پھر جائیں، اگر وہ پھر جائیں تو تجھ پر تو محض پہنچا دینا ہے، مگر کھلا کھلا، کھول کھول کر، ایسا پیغام پہنچانا جو سمجھ آ جائے لوگوں کو۔ یہ حق تو ادا کر، پھر ان کا پھر جانا جو ہے اس کی ذمہ داری تجھ پر نہیں۔ انما علیک البلاغ المبین، تجھ پر محض پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔
یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. اب دیکھیں یہاں بات اور زیادہ کھل گئی ہے. جب خدا کا رسول بات کھول دیتا ہے تو اس نعمت کا عرفان لوگوں کو ہو جاتا ہے. از خود تو نہیں سمجھ آتی، لیکن جب اللہ کا رسول بات کو کھول کھول کر پہنچا دے پھر وہ جان بھی لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہ نعمت ہے. ثم ینکرونہا، اس کے باوجود اس کا انکار کر دیتے ہیں. وہ اکثرہم الکافرون، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. نہ شکرہ ہی نہیں بلکہ کافر، انکار کرنے والے کافر ہیں. ان ظاہری نعمتوں کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. اس لیے یہاں کھل گئی ہے بات. بلاغ کے بعد جو مضمون ہے وہاں نعمت سے مراد الہی نعمت، آسمان سے نازل ہونے والا روحانی پیغام ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اب دیکھیں اس مضمون کو پھیر کے قیامت تک پہنچا دیا. مجھے لگا تھا کہ اس سے انحراف ہو کر دوسری باتیں شروع ہو گئی ہیں، مگر قیامت تک پہنچنے کے لیے جو ضروری لوازمات تھے، جو تیاریاں کرنی تھیں، ان کے ذکر سے گزار کر اب پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی، یوم نبعث من کل امۃ شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. جس دن ہم ہر قوم سے شہید لائیں گے، یعنی ایک ایسا گواہ جو ان پر اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم نے پیغام کھول کھول کر پہنچا دیا تھا، یہ بات سمجھ گئے تھے، اور اس کے باوجود ضد اختیار کی یا اندرونی کجی کی وجہ سے اس بات سے پیغام سے استفادہ نہ کر سکے. یہ گواہ کھڑا ہوگا ہر قوم کا اپنا، کسی باہر کی قوم کا نہیں. ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. کس بات کی اجازت دی جائے گی؟ کہ وہ فضول عذر تراشیں. ان پر جب ان کی قوم کا گواہ پیش ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو حق نہیں ہوگا کہ وہ اس کا جواب دیں. وہ ایک حتمی قطعی گواہی ہوگی جو ان کے خلاف دی جائے گی. ولا هم یستعتبون، اور انہیں خدا کی دہلیز تک رسائی ہی نہیں ہوگی. یستعتب کا مطلب ہے وہ دہلیز تک رسائی نہیں دیے جائیں گے، یعنی وہ چوکھٹ تک ہی نہیں پہنچیں گے تو انہوں نے جواب کیا پیش کرنا ہے اپنا. ان کے اور خدا تعالیٰ کے دربار کے درمیان ایسا فاصلہ ڈال دیا جائے گا کہ وہ اس کی آواز پہنچ نہیں سکتی وہاں تک. تبھی جہنم والے بھی مخاطب کرتے ہیں جہنم کے دروغوں کو کہ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ مانگ، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے وہ براہ راست خدا تک رسائی نہیں رکھتے، اس وجہ سے کہ دنیا میں انہوں نے یہ رسائی کا سلسلہ کاٹ دیا. جو دنیا میں دعا کے ذریعے اور التجاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ایک رسائی کا تعلق قائم نہیں کرتا، مرنے کے بعد وہ تعلق نہیں بن سکتا. پیدائشی مضمون، اندھے والا مضمون ہے. اور چونکہ ساری مثال ہی پیدائش کی دی جا رہی ہے، جو بطن مادر سے، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے وہ پھر بیچارہ اندھا ہی رہتا ہے. تو جو لوگ پہلے بھی رسائی سے محروم ہو گئے تھے، اور اس میں ان پر ظلم نہیں ہوگا، وہ خود در یار تک رسائی سے محروم ہوئے ہیں ارادتاً. انہوں نے دنیا میں اس رسائی کے رستے کاٹ دیے، بس مرنے کے بعد بھی یستعتبون، ان کی اس چوکھٹ تک رسائی نہیں ہوگی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اس میں. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور وہ کوئی مہلت نہیں دیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو دیکھیں گے. اپنے شرکاء، وہ شریک تو خدا کا ٹھہراتے ہیں،
اپنے شرکاء سے مراد کہ جن کو اپنا بنائے بیٹھے تھے، جن کو اپنا حامی سمجھ بیٹھے تھے. قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، یہ لوگ ہیں، اللہ دیکھ لیں ان کو. یہاں مراد بت نہیں ہے، یہاں فرضی خدا مراد نہیں ہے. ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا لاؤ، تو کہیں سے وہ نہیں لا سکیں گے. ان کو ہیں ہی نہیں، ان کو پیش کیا کریں گے. یہاں انسانی خدا ہیں جو قبروں میں دفن ہیں اور جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، پیر اور فقیر جو مر گئے، اور یہاں تک کہ بعض تو مرے ہوئے گدھوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں. پاکستان سے ایک آنے والے نے مجھے چند دنوں میں بتایا، امریکہ جب میں تھا تو وہاں اس نے بتایا کہ میں ہو کے آیا ہوں، کہتے میں تو اس قدر پریشان ہو کے واپس آیا ہوں کہ اب واپس جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا. ہر راستے پر قبریں بنی ہوئی ہیں اور بسیں ٹھہرتی ہیں، اور ڈرائیور کچھ پھینکتا ہے کچھ پیسے، اور پھر باقیوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پھینکیں، اور وہ ان قبروں کے اوپر کچھ ڈال دیتے ہیں. ایک قبر کے متعلق اس نے کہا کہ مجھے اس علاقے کے ایک آدمی نے بتایا کہ یہ گدھا تھا یا کتا تھا، کوئی چیز مر گئی تھی، کہتے میں نے خود کھود کے دفن کیا یہاں. اور میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہوش کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، یہ تو میں نے دفن کیا تھا، تو مجھے دھتکارتے ہیں کہ جاؤ دفع ہو. بہت بڑا بزرگ ہے یہ. بہت ہی کوئی نیک کتا ہوگا جو بھونکتا نہیں ہو، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جو بھونکتے نہیں وہ کاٹتے ہیں، سنا ہے. باہر بہت ہی خاموش طبیعت، نہ بھونکنے والا نہ کاٹنے والا کتا تھا، جس کی وہاں پوجا ہو رہی ہے اور پیسے پھینکے جا رہے ہیں اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور مجاور موٹے ہوئے جا رہے ہیں کھا کھا کے. یہ حال ہو گیا ہے ان شرکاء کا جو انہوں نے فرضی بنائے ہوئے ہیں. تو کتے تو بہرحال قیامت کے دن پیش نہیں ہوں گے، لیکن وہ جو دفن ہوئے بزرگ ہیں، وہ جب ان کو کہیں گے یہ تھے ہم نے جن کو شریک بنایا ہوا تھا، تو القوا الیہم القول انکم لکاذبون، وہ ان کے بنائے ہوئے شریک ان کو مخاطب کو کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، ہم وہ نہیں تھے، تم نے فرضی طور پر ہمیں خدا کا شریک بنا رکھا تھا. یعنی واقعتاً ہم بزرگ خدا کے بندے تھے، نیک عبادت کرنے والے تھے، یہ مراد ہے، اور ہم نے تمہارے اس شرک کو قبول نہیں کیا، اور ہماری طرف تمہارا شرک منسوب کرنا ایک فرضی بات ہے، جھوٹ ہے، اور جس وجود کی طرف بھی تم نے کیا وہ اصل میں کالعدم ہے، ہم وہ ہیں ہی نہیں. تو جتنے فرضی وجود بنا بیٹھے ہیں وہ ہیں ہی وہ نہیں جو قیامت کے دن پیش ہوں گے. قیامت کے دن جو ہوں گے وہ خدا کے بندے ہوں گے اور انکار کریں گے اس بات کا کہ یہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس دن پھر یہ لوگ شریک بنانے والے اللہ کی طرف صلح کی طرح ڈالیں گے. القوا الی اللہ السلام، سلم کہتے ہیں صلح کو، اور اس میں سلامتی امن کے معنی صلح میں پائے جاتے ہیں. وہ خدا تعالیٰ کی طرف صلح کی طرح ڈالیں گے یا بات کریں گے جس سے صلح پیدا ہو. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ افتراء کیا کرتے تھے وہ ان سے کھویا جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بزرگ جواب دے رہے ہیں واقعتاً وہ ذمہ دار نہیں تھے، اور جو فرضی وجود تھے وہ پھر غائب ہو جائیں گے. تو وہ مضمون کے شریک ہوں گے ہی نہیں، ان کو بلائیں گے اور وہ نہیں جواب دیں گے. یہ اس کے ساتھ منطبق ہو جاتا ہے مضمون آخر پہ جا کے. یہ کہیں گے کہ یہ تھے، وہ انکار کریں گے کہ ہم نہیں تھے. بس جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ فرض کی خیال کی دنیا میں کھوئے جائیں گے اور ان تک ان کی کوئی رسائی نہیں ہوگی. یفترون، جو افتراء کیا کرتے تھے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. یقین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے سے روکا، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کریں گے، بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، اس بنا پر کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ ایک تو کفر والوں کا کہ عذاب کا ذکر پہلے گزرا ہے، لیکن وہ لوگ جو کافر ہوں اور پھر کافر بناتے بھی ہوں اور خود انکار کریں اور پھر دوسروں کو آمادہ کریں اور مومنوں کے خلاف فساد برپا کریں تاکہ دوسرے لوگ رک جائیں، یہ صدو عن سبیل اللہ کے معنی ہیں۔ اور وہ فخر کرتے ہیں اس بات میں کہ ہم لوگوں ایمان لانے سے رک جاؤ، ورنہ ہم نے وہ فساد کرنا ہے کہ قیامت آ جائے گی، یہاں گھروں میں زندہ جلا دیں گے تم لوگوں کو، اور اموال لوٹ لیں گے، تمہارے لیے رہنے کی کوئی امن کی جگہ باقی نہیں رہنے دیں گے۔ آج کل یہاں ختم نبوت کے جو مولوی اکٹھے ہوئے ہیں وہ سارے یہی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہوتی کون ہے حکومت پاکستان احمدیوں سے انصاف کا سلوک کرنے والی۔ اگر انہوں نے یہ بات سوچی بھی تو ہم خود اٹھیں گے، اپنے ہاتھ میں لیں گے امن و امان کے مسائل، یعنی فساد کے مسائل، اور ان کے گھر پھونک دیں گے، ان کو جلا دیں گے، حکومت کو برباد کر دیں گے۔ یہ فساد کے اوپر فخر کرنے والا مولوی ہے جس کا ذکر ہے یہاں۔ اپنی بدنصیبی خود تمہیں دکھائی نہیں دیتا، لوگوں کو بیچاروں کو اندھا کرتے ہو۔ زدناہم عذاباً فوق العذاب ہے، بس ان پر جو عذاب آئے گا وہ عام لوگوں کا عذاب نہیں ہوگا، ان سب کے گناہوں کا بار بھی یہ اٹھائیں گے جن کے رستے میں یہ روک بن گئے اور ان کو ہدایت سے محروم رکھا۔ بما کانوا یفسدون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فساد کرتے تھے۔ اب فساد کی راہ جو ہے وہ امن کی راہ سے بالکل مختلف ہے۔ انبیاء نے ہدایت پھیلانے کے لیے کبھی فساد نہیں کیا، انبیاء نے لوگوں کو غلط راہ سے روکنے کے لیے بھی کبھی فساد نہیں کیا۔ بس اگر یہ اس دعوے میں سچے بھی ہوں کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے روکنے کی خاطر فساد کرتے ہیں تو قرآن کی آیت جھٹلاتی ہے ہم کو۔ کسی چیز سے فساد کرنے کے لیے، کسی چیز سے روکنے کے لیے فساد کی قرآن اجازت نہیں دیتا، اور ساری انبیاء کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے ظلم سے روکنے کے لیے فساد نہیں کیا، نہ فساد کی اجازت دی ہے۔ تو یہ کون سی مخلوق ہے یہ اس زمانے کی جو اس نام پر کہ ہم ہدایت سے یعنی گمراہی سے روکنے کے لیے فساد کر رہے ہیں، اس لیے جائز بات ہے، اس کا نہ قرآن میں کہیں ذکر، نہ سنت انبیاء میں، نہ کسی مذہب میں کہیں کوئی تذکرہ۔ بس یہ واضح طور پر جھوٹے ہیں اور مفسد ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، فساد یہ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، یہ ایک اور آیت جو آگے آنی تھی اس کے متعلق میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے حوالہ یہ دے معین، وہ لایا گیا اور یہاں رکھ دیا غلطی سے۔ تو جو اس کے بعد آنے والی آیت ہے جو رکوع کی آخری آیت ہے وہ یہ ہے یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم، جیسا کہ پہلے ذکر گزر چکا ہے، اس دن جب ہر امت سے ہم انہی میں سے گواہ مبعوث فرمائیں گے، من انفسہم، جو ان کے اندر سے ان کے خلاف گواہی دیں گے، وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور تمام دنیا کی جتنی بھی مذہبی قومیں گزر چکی ہیں ان سب پر تجھے گواہ بنائیں گے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر بنیادی طور پر سب مذاہب کی تعلیم ایک ہو، اور اگر بنیادی طور پر ایک نہ ہو تو کوئی نبی کسی دوسری نبی کی امت پر گواہ نہیں بن سکتا۔ بس قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کتب قیمہ ہیں،
تمام گزری ہوئی تعلیمات جو باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں. فیہا کتب قیمہ. یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ وہی رسول سب قوموں پر گواہ ہوگا جس کے کتاب میں تمام انبیاء کی تعلیمات کی روح موجود ہے اور اس کا مرکزی حصہ موجود ہے، اور اسی سے وہ پکڑے جائیں گے. وہ لوگ جو بنیادی مرکزی قدر مشترک کا انکار کرنے والے یا اس سے روگردانی کرنے والے ہیں، ان پر گواہ بن جائیں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان معنوں میں آپ خاتم النبیین ٹھہرتے ہیں. یہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کی مہر سے سچا ثابت ہوا، اور آپ نے اس کو اپنا کر اس پر ان معنوں میں مہر تصدیق ثبت کر دی کہ دائمی ہمیشہ رہنے والی قائمہ تعلیمات ہیں، اور اسی لیے آپ کو سب پر گواہ بنایا جائے گا. آگے تلاوت نہیں ہے؟ ہاں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور قرآن کریم ہم نے ایک ایسی کتاب تجھ پر نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر رہی ہے. یعنی تمام انبیاء کی تعلیمات جو قرآن کریم میں موجود ہیں وہ صرف خلاصتاً بیان نہیں ہوئی، ان کی تمام تفاصیل، ان کی ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والی کتاب ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً. اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. وہ بشریٰ للمسلمین. اور خوشخبری ہے مسلمان ہونے والے یا فرمانبردار لوگوں کے لیے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقت چونکہ تھوڑا ہے اس لیے میرا خیال ہے باقی تلاوت اور پھر ترجمہ بعد میں کریں گے. ابھی بھی زیادہ پڑھ گئے ہیں نا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. یہ جو آیت ہے یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے معانی کا جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے اور ایتاء ذی القربیٰ کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء اور فحشاء سے روکتا ہے اور منکر سے روکتا ہے.
اور بغی سے روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ جو آیت ہے اس کی تفصیل یا تفسیر بیان کرنے کا یہاں تھوڑا سا بھی موقع نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی گہری اور وسیع الاثر آیت ہے. یہ وہی ہے جس پر میں نے خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. 6 پورے ہو گئے تھے یا کم ہوئے تھے؟ آپ نے جو صاف کیے کر لیے ہیں وہ 4 تھے، اس کے بعد بھی تو ہیں. جلسے والے نہیں، ویسے خطبات جلسے میں نہیں آئے. وہ بھی ایک جلد تو شائع ہوئی ہے، انگریزی کی صرف ہوئی ہے، انگریزی کی ہوئی ہے، اردو میں انگریزی کی، اور دوسری تیار ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ابھی پڑا ہوا ہے یہ. اور وہ ابھی مضمون ایسا ہے جو بیچ میں سے میں نے قطع کر دیا تھا، کیونکہ بعض واقعات گزر چکے تھے، اس لیے اس کو جاری رکھنے کا پھر وہ موقع نہیں رہا. اشتراکیت کے انجام کے متعلق اس صورت میں، اس آیت کی روشنی میں وہ کیا ہوگا اور کیا بنے گا، اس سلسلے میں مضمون بھی شروع کیا تھا، حوالے مختصر اشارے کیے تھے. خیال تھا کہ آگے مضمون کو بڑھایا جائے گا کہ اشتراکیت میں اس کے مقابل پر عدل کا کیا مضمون ہے، وہ کس حد تک کامل یا ناکامل ہے، اور احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کے کلیتاً فقدان کے نتیجے میں ان کی سوسائٹی پر کیا اثرات مترتب ہوں گے. یہ پہلو تھا جس پر وہ آگے روشنی ڈالنی تھی. غالباً معمولی ذکر آ چکا ہے اس کا، لیکن چونکہ بعد میں اشتراکیت کی عمارت منظم ہو گئی اور بیچ میں مجھے دوسرے مضامین کی طرف منتقل ہونا پڑا تھا، ناغہ آ گیا تھا، تو پھر اس کو وہیں بند کر دیا ہے. اب دو جلدوں میں کم سے کم یہ اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے. انگریزی دان ہیں آپ سارے، آپ تو پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ کیوں جی، ہیں نا انگریزی دان کافی؟ سادہ زبان ہے، سمجھ جائیں گے، لیکن اس کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا عدل اور معاملات کا عدل اس بات کا محتاج ہے کہ ہم محض عدل پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کی طرف توجہ دیں، اور کس طرح ان کا آپس میں رشتہ ہے، اور کس طرح احسان اور ایتاء ذی القربیٰ عدل کی حفاظت کرتے ہیں، جس میں ہر چیز کی جان ہے. عدل ہی میں ہر چیز کی بقا ہے. بس اس پہلو سے ضروری ہے کہ ان مضامین کو آپ جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کو بھی، اور بعد میں آنے والی جو جلد ہے اس کو بھی، اس کا غور سے مطالعہ کریں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. یہی ہے نا اس کے بعد؟ اچھا وہ نیچے تھی، اوہو ٹھیک ہے، اس سے لکھے ہوئے صفحے آگے پیچھے ہوئے تھے کہ یوں کر کے لگ رہا تھا یہ آیت ہے پہلی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم اللہ سے عہد باندھا کرو تو انہیں پورا کیا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو توکید ان کے پختہ ہونے کے بعد توڑا نہ کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم اللہ کو اپنا کفیل بنا بیٹھے ہو، مان گئے ہو کہ ہمارے لیے بہت کافی ہے، ہماری سب ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقین اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ایفائے عہد عدل کا پہلا تقاضا ہے اصل میں، اور اس کے بغیر کوئی زندگی کی حقیقت قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے ایفائے عہد کی طرف اب توجہ دلائی گئی ہے، اور سب سے زیادہ اہم عہد وہ ہے جو اللہ سے باندھا جائے. بس جب تم اللہ سے باندھے ہوئے عہدوں کو توڑ دیتے ہو تو جو کچھ بھی نیکیاں تم نے اس سے پہلے کمائی ہوں ان سب نیکیوں کو تم ضائع کر دیتے ہو. اس لیے بہت ہی خطرناک بات ہے
یعنی اللہ سے توڑے ہوئے عہد سے پہلے پہلے جو کچھ تم نے کما لیا وہ سارا اس عہد شکنی کے نتیجے میں اس طرح ظاہر ہو جائے گا جیسا کہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس چرخہ کاٹنے والی کی طرح نہ بننا جس نے سوت کاتا اور مضبوط ہونے کے بعد پھر اسے کاٹ دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو جب تکلے پر جب سوت تیار ہو جائے اس پر اب چھری پھیر دیں تو دھاگا دھاگا ہو جاتا ہے اور پچھلی ساری محنتیں ضائع جاتی ہیں۔ چھری پھیرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ میری پہلی محنت کا حق تو مجھے ملنا چاہیے۔ تو آخری فعل جو ہے انقطاع کا، اس کو عہد شکنی سے مشابہت دی گئی ہے۔ تو جب تم عہد شکنی کرو گے تو تمہاری پہلی ساری نیکیاں باطل ہو جائیں گی، اس لیے اس عورت کی طرح نہ بننا جس نے محنت سے سوت کاتا ہو اور پھر جب وہ مضبوط ہو چکا ہو پھر اسے وہ کاٹ پھینکے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ ایک تو ہے اللہ سے باندھی ہوئی قسمیں وہ نہ توڑو، اور جو خدا سے عہد شکنی کرتے ہیں وہ لازماً آپس میں عہد شکنی کرتے ہیں، یہ اس کا ایک طبعی نتیجہ ہے۔ بس خدا کے عہد شکن ساری سوسائٹی کا امن برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی درجہ ایسا نہیں جہاں وہ ٹھہر سکیں، جہاں ان کے قدم رک سکیں، اور ان کی عہد شکنیاں ایک دوسرے سے فساد پیدا کر دیتی ہیں دخلا بینکم، تاکہ کیونکہ وہ دھوکہ دینے کے لیے اور ناجائز فوائد استعمال اٹھانے کی خاطر کی جاتی ہیں۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، اس غرض سے تاکہ ایک قوم دوسری قوم پر فوقیت لے جائے۔ ربا کہتے ہیں نا بڑھنے کو، تو اربع جو سب سے زیادہ غالب آئے۔ تو قومی معاملات میں بھی پھر عہد شکنیاں آ جاتی ہیں، اور مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے، روب، طاقت، دولت، ہر چیز میں۔ اور یہ جو دور ہے یہ آج کا انسانی دور ہے، 100% اس پر یہ آیت اطلاق پا رہی ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون، اور قیامت کے دن وہ تم پر ضرور کھول دے گا ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں امت واحدہ بنا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ ٹھہراتا ہے جسے وہ چاہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے وہ چاہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے ان معاملات میں اس بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اب خدا تعالیٰ امت واحدہ اگر بنانا چاہتا تو بنا دیتا۔ اس پہ بظاہر اس بیان میں خدا تعالیٰ پر حرف آ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے چاہا نہیں کہ بنا دے، اور جو پہلی آیتیں گزری ہیں وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ اس آیت کا غلط ترجمہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے جھوٹوں اور بدعہدیوں کے نتیجے میں تم امت واحدہ بنے رہ ہی نہیں سکتے۔ دخلا بینکم کا یہ معنی بنے گا اس پہلو سے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں ناجائز دخل اندازی کی اور اس کے نتیجے میں فتنے پیدا ہوئے اور تم ایک دوسرے سے کٹ کر الگ ہو گئے۔ اس لیے خدا پر حرف نہیں آتا، مگر اس کا نتیجہ خدا ضرور ظاہر کرے گا، یہ مراد ہے۔ اور قیامت کے دن زیادہ کھل کر یہ نتیجہ سامنے آئے گا۔ بس اس دنیا میں خدا کا گمراہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ ان کو حکم دیا، انسان کو حکم دیا اور واضح کر دیا کہ عہد شکنی نہیں کرنی، اس کے باوجود کی، اور بظاہر وہ عہد شکنی کے
فوائد لے کر بھاگ گئے اور بظاہر وہ کامیاب ہو گئے کہ عہد شکنی بھی کریں اور اس کے عواقب سے بھی بچ جائیں۔ یہ جو وہم ہے یہ دور کرنے کے لیے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ضرور گمراہ ٹھہراتا ہے، ان کی گمراہی چھپنے والی نہیں ہے۔ اب خدا تعالیٰ کا قانون عمل میں آئے گا اور ان کی آپس کی جو ان کے فسادات کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کے بد اثرات لازماً ظاہر فرما دے گا، اور دنیا دیکھ لے گی کہ خدا کے نزدیک کون گمراہ ہے اور کون نہیں۔ اور اسی طرح جسے وہ ہدایت دینا چاہے، یعنی جو ہدایت کے رستوں پر عمل کرتے ہوں اور خدا ان کی ہدایت کی خواہش کو قبول فرما لے، ان کا معاملہ بھی کھل جائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے ان معاملات میں جو تم کیا کرتے ہو۔ یہاں جو پوچھے جاؤ کا معاملہ ہے یہ محض قیامت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ بہت سی قوموں کی آپس کی عہد شکنیاں اس دنیا میں ہی پھل لاتی ہیں۔ تو تسلونا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جزا سزا کا قانون ہے اس نے بہرحال عمل دکھانا ہے۔ اس دنیا میں اس قطعیت کے ساتھ یہ عمل دکھاتا ہے کہ اس کے بعد تمہارا یہ وہم کر لینا کہ مرنے کے بعد ہم بچ جائیں گے یہ غلط ہے، کیونکہ وہی خدا جس نے اس دنیا میں یہ قانون نافذ فرمایا ہے وہی آخرت کا حساب لینے والا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، چلو جی حساب کے ساتھ ہی حساب ختم ہو گیا۔ ابھی تو نے مٹھی اٹھائی تھی یا دیر سے اٹھائے بیٹھے تھے؟ ابھی عین وقت کے اوپر یا تھوڑی سی رعایت کر گئے تھے؟ 1 منٹ بعد تھوڑا سا، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ 94 آیت ہے جو ہم نے ختم کی ہے، یاد رکھیں۔ اس میں اس کو ڈال دیتے ہیں بیچ میں، چلیں جی۔